السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ عبدالغفار صاحب۔ محترم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، آج 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر کے نام سے آج پورے پاکستان میں جلسے ریلیوں کا انعقاد کیا جائے گا۔ ایک عرصہ دراز سے یہ چلتا آ رہا ہے، جلسے جلوس ریلیاں ہو رہی ہیں۔ کیا یہ ایسا ہی چلتا رہے گا؟ کشمیر کی حالت آپ کے سامنے ہی ہے، وہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ ظلم کے پہاڑ ڈائے جا رہے ہیں وہاں پہ۔ کیا یہ ایسے ہی چلتا رہے گا؟ یہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، آپ نے درست کہا کہ تقریباً کافی عرصے سے 75 سال ہونے کو ہیں کہ کشمیر ابھی تک آزاد نہیں ہوا۔ اس کے اندر ظلم دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، اور یہ یوم یکجہتی کشمیر کے نام پر 5 فروری کو جو ہم ایک یکجہتی کشمیر کے نام پر جلسہ کر لیا، پروگرام کر لیا، ریلی کر لی، یہ کر کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا حق ادا کر لیا، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ جو آپ نے یہ بات کی کہ کیا یہ جلسوں سے، تقریروں سے، جلوسوں سے یہ آزاد ہوگا، یہی کچھ چلتا رہے گا؟ اصل میں محترم بات اس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم برائی دیکھو، آج کشمیر کے اندر ظلم ہو رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تم برائی دیکھو، اگر اسے طاقت رکھتے ہو ہاتھ سے روکنے کی تو ہاتھ سے روکو، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتے تو زبان سے روکو، اگر زبان سے روکنے کی طاقت بھی نہیں رکھتے تو کم از کم اسے دل میں برا جانو۔ تو یہ جو جلسے جلوس کیے جاتے ہیں، یہ محض ایک روکنے کی کوشش ہے کہ جو وہاں ظلم ہو رہا ہے اس کو روکا جائے۔ لیکن اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو محض تقریروں سے، جلسوں سے، جلوسوں سے، ریلیوں سے کشمیر کبھی آزاد نہیں ہوگا۔ کیونکہ دیکھیں، گزشتہ سال ہمارے ہاں کرونا وائرس جب پھیلا تو حکومتی سطح پر کچھ پابندیاں عائد ہوئیں، مساجد میں جمع نہیں ہو سکتے، ایک جگہ پہ 4 سے 5 فرد شخص جمع نہیں ہو سکتے۔ جب یہ پابندیاں عائد ہوئیں تو لوگوں کے اندر کیسے خوف پھیل چکا تھا۔ تو کشمیر کے اندر تقریباً 2.5 سال سے کرفیو ہے۔ ان کے کیا حالات ہوں گے؟ وہ کن حالات سے گزر رہے ہوں گے؟ ہم محض 5 فروری کے دن یوم یکجہتی کشمیر کے طور پر اس 5 فروری کو منا کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا حق ادا کر دیا؟ نہیں محترم، آزادی قربانی سے ملتی ہے۔ پروفیسر حافظ محمد سعید صاحب حفظہ اللہ تعالی تاریخی بات کی، انہوں نے کہنے لگے کہ آزادی کا راستہ قربانی سے ملتا ہے، منتوں سماجتوں سے کبھی آزادیاں نہیں ملا کرتی۔ اگر قوم آزاد ہونا چاہتی ہے، کشمیر کو آزاد کروانا چاہتی ہے، تو اس کے لیے قربانیاں پیش کرنی ہوگی۔ آپ لاکھ جلسے کر لیں، لاکھ تقریریں کر لیں، کشمیر کے اندر، مظفر آباد کے اندر تقریریں کر لیں یا سری نگر کے اندر کر لیں، کبھی بھی تقریروں سے، جلسوں سے ان تک پیغام تو پہنچ سکتا ہے، لیکن کشمیر آزاد نہیں ہو سکتا۔ کشمیر کی آزادی کا ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے قربانی۔ جیسا کہ افغانستان کی مثال آپ کے سامنے ہی ہے۔ جی بالکل، افغانستان والوں نے، ہمارے افغانی بھائیوں نے جب قربانیاں پیش کی تو آج وہ آزاد ہو کر جی رہے ہیں۔ ایک سپر پاور کو وہاں سے بگایا ہے قربانی کے ساتھ۔ اگر آج ہم بھی قربانیاں دیں گے تو کشمیر آزاد ہوگا۔ قربانیوں کے بغیر کبھی کشمیر آزاد نہیں ہو سکتا۔